بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تحریک پر بات چل رہی تھی، آخر میں یہ رہ گیا تھا کہ مجدد صاحب کی تحریک کو آج کے دور میں کیسے اس کی تطبیق کریں گے، یعنی مجدد صاحب کے طرز عمل یا ان کا جو طریقہ کار تھا اس کو اگر آج ہم اختیار کریں تو کیسے اختیار کریں۔ اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے دور میں مجدد صاحب کے طریقہ کار کو اختیار کرنا آسان بھی بہت ہے، مؤثر بھی بہت ہے۔ اس زمانے میں اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، ذہن سازی کے لیے، افراد تیار کرنے کے لیے اتنے مواقع نہیں تھے جتنے آج مواقع۔ ایک دور ایسا تھا جب دین کی خدمت صرف علماء ہی کر سکتے تھے۔ آج دنیا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اور جو نئی نئی ایجادات ہوئی ہیں، نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، اس میں ایک عام آدمی بھی ایک بڑے عالم کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ درس قرآن جو پیج ہے وہ بھائی شفیق اجمل ہماری سرپرست شورا کے رکن ہیں، تاجر ہیں، کوئی عالم تو نہیں، اور ان کے پیج کو سننے والے، دیکھنے والے، ان کی تعداد 12-13 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ علماء کے فتاویٰ، علماء کے بیانات، ان کے درس قرآن، درس حدیث، ان کی وہ نشر کر رہے ہیں۔ مجدد صاحب نے جیسے ایک ادارہ بنایا، ایک خانقاہ بنائی، ایک مدرسہ بنایا، وہاں سے آپ نے لوگ تیار کیے، افراد سازی، تو ادارہ سازی اور افراد سازی، اور چونکہ ہمارا تو دین ہے، اس میں ہر چیز ایک نظام موجود ہے، اصول موجود ہیں، اس کی حدود موجود ہیں، تو نصاب ہو، قانون ہو، اس کا طریقہ کار مدون ہو، متعین ہو، افراد آپ تیار کریں، ادارے بنائیں، تو آج کے دور میں آپ بہت کام کر سکتے ہیں۔ جتنے ہم فریاد کر رہے ہیں اور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ نے اس امت کو بہت بڑی امت بنایا ہے، اتنی بے بس اور بانجھ امت نہیں ہے۔ یہ ہماری بے بسی ہے، کم ہمتی ہے، اور اپنی شکست خوردگی کا اظہار ہے جو منع ہے۔ نا امیدی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے اس کی۔ آج دنیا میں جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں جو وہ کام کر رہی ہیں، جن کاموں کو ہم ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اس میں 70% کام وہ نجی ادارے کر رہے ہیں، 30% کام حکومتوں کا ہے۔ تو اگر ان کے نجی لوگ ذاتی طور پر انفرادی اعتبار سے اتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں اور پوری دنیا میں وہ پھیل سکتے ہیں، اپنے پیغام کو پھیلا سکتے ہیں، اپنا جال بچھا سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں، جو تاجر حضرات ہیں، وہ اپنے کاروبار کو دیانتداری کے ساتھ، پروفیشنل طریقے سے، پیشہ ورانہ طریقے سے اور پوری ہمت کے ساتھ کریں، پھیلائیں اس کو۔ تو اگر کفار کی اور دوسرے ملکوں کی کمپنیاں، اتنی بڑی کمپنیاں، تجارتی کمپنیاں ہیں جن کو ملٹی نیشنل کمپنیاں کہتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے بڑے تاجر تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کے ترکے میں 16 ٹن سونا آیا تھا۔ 16 ٹن سونا عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کے جب انتقال ہوا تو 6 کروڑ درہم ان کے ترکہ تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، 6 کروڑ درہم، حساب لگا لیں کتنی چاندی بنتی۔ حضرت سعید بن زید، یہ بھی بڑے عشرہ مبشرہ میں سے بڑے تاجر تھے۔ ان کا جب انتقال ہوا تو مختلف روایات ہیں کہ ان کے ترکے میں سونا کتنا تھا۔ ایک روایت 100 اونٹ کی ہے اور ایک روایت 300 اونٹ کی۔ 300 اونٹ یا 100 اونٹ کے برابر سونا تھا، اتنے۔ تو مسلمان بڑے تاجر ہوں، بڑا کاروبار ہو ان کا، بڑی ان کی کمپنیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہوں، یہ تو اسلام کی قوت ہے، اسلام کی طاقت ہے، اقتصاد اور معیشت۔ جو دنیا میں پالیسیاں بنتی ہیں اس میں کاروباری لوگوں کی، کمپنیوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اپنی تجارتی کمپنیاں بنائیں، بڑھائیں اپنے کام۔ NGOs ہیں دنیا میں، بڑی بڑی NGOs کو آپ جمع کر لیں، NGOs کیا کام کر رہی ہیں اسلامی ملکوں میں، غیر مسلم ممالک میں، تو وہ اگر بنا سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ رفاہی ادارے آپ بنا سکتے ہیں۔ ایسے بھی رفاہی ادارے ہیں جن کا بجٹ جو ہے وہ ملکوں سے زیادہ ہے، 10 ملکوں کے برابر ایک رفاہی ادارے کا بجٹ بنتا ہے۔ تو اگر کفار میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں صفائی کاموں میں، صحت پہ، تعلیم پہ، تو ہمارے مسلمانوں کو تو زیادہ، ان کا تو، ہمارا تو مشن یہی ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے میڈیا کے بڑے بڑے ادارے دنیا میں، تو ہم میڈیا بنا سکتے ہیں۔ اور ابھی جو قندوز کا سانحہ ہوا ہے، اس میں تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں ان کا اجلاس ہو رہا تھا اور بڑے بڑے کمانڈر اکٹھے تھے، اس پر ہم نے بمباری کی۔ لیکن یہ ٹوٹا پھوٹا سوشل میڈیا جو ہمارے پاس ہے یہاں، اسی کو استعمال کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا ساری چیزیں
پتہ چل گئی دنیا کو کہ یہ سب جھوٹ تھا، غلط بیانی تھی، تو اقوام متحدہ نے کمیٹی بنا دی ہے اس کے اوپر کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور کابل میں ایک کمیٹی بن گئی ہے۔ اس سوشل میڈیا کے استعمال سے پاکستان کے اور باہر کے کئی بڑے چینلوں نے اس خبر کو لیا ہے کہ یہ غلط ہے، اور یہ بمبارمنٹ بچوں پہ ہوئی تھی، اور یہ حفاظ تھے اور بے گناہ تھے، اور یہ ظلم ہوا ہے۔ اور ہمارا جو JTR میڈیا ہاؤس کے جو وہ ہے، وہ ایک ایک پوسٹ کو 20 لاکھ 16 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے، اس کو آگے بھیجا ہے، 30 ہزار 35 ہزار لوگوں نے شیئر کیا ہے اس کو۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک وہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ تو حضرت مجددی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک تھی وہ یہ تھی کہ اپنے ادارے بنائیں، اپنے افراد تیار کریں، یہ ذہن سازی کے لیے ان کو بھیجیں اور تعلقات بنائیں۔ تو اس زمانے میں اگر انہوں نے ایک گاؤں میں بیٹھ کر اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، حکومت اور بادشاہوں کا اتنا بڑا فتنہ ختم ہو گیا، تو آج کے دور میں یہ کام آسان ہے۔ تو اداروں کے حوالے سے جیسے دنیا نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، آپ بھی بنائیں۔ طاقت، کسی کی عقل اور طاقت اور محنت اور کوشش، مہارت، صلاحیت، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے ٹھیکے میں نہیں دی، ہمارے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا دور ہے، بلکہ ہمارے لیے زیادہ ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے، اپنے کام میں انسان مخلص ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی مخلص ہو، کام کے ساتھ بھی مخلص ہو۔ اس کام کو آپ مشن بنا لیں، ادارے بنائیں، افراد تیار کریں، محنت کریں، کوشش کریں، اور زمانے کے حالات کے مناسب آپ ذرائع اور وسائل کا استعمال کریں جو جائز ہوں، اور اگر مختلف بھی چیزیں ہیں، مجتہد بھی چیزیں ہیں، ان کو استعمال کرنے میں ان کی گنجائش ہے، اس میں شدت نہ کریں۔ تو آج بہت سارے ہمارے مشکلات ہیں امت مسلمہ کی، عالم اسلام کی، چاہے وہ قومی مشکلات ہوں یا بین الاقوامی مشکلات ہوں، ان کا حل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے حصہ لینے کی، اجتماعیت کی۔ اللہ تعالیٰ تمام جامعہ کے جتنے بھی منصوبے ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔